बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर जनरल अस्पताल में, जहाँ पर एक बहुत शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया 12 मई के हवाले से। तो नर्सिस का डे तो हर रोज ही 12 मई होता है, क्योंकि नर्सिस की जो काबशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज का दिन जो है वो यहाँ पर मनाया गया, क्योंकि 12 मई तो गुजर गया था, तो अब जो है वो महीना भी जो है जून का आ गया है। तो जरूरी नहीं है कि 12 मई को मनाया जाए, तो हर दिन जो है वो नर्सिस को खराज तस्लीम पेश करने के लिए होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नर्सिस राइट्स के ऊपर हमेशा ही जो है मैं भी बोलता हूँ, मेरे साथ जो टीम है वायन पंजाब की ये भी बोलती है। तो चाहे सीनियरिटी लिस्ट का मामला हो, सर्विस स्ट्रक्चर का मामला हो, या किसी भी चीज का मामला हो, कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए, आज भी जब मैं यह प्रोग्राम कर रहा था उससे पहले डीजीएन पंजाब से भी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, वो खुद बता रही थी कि बहुत से अस्पतालों में नर्सिस को जो है वो कोरोना अलाउंस नहीं मिला। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स है नर्सिस की, तो इसको हल करने के लिए आज मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे पंजाब की जो नर्सिस, यंग नर्सिस की जो तंजीम है, उनको यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर दूं। तो ये देख लीजिए, मेरे सामने बैठी हैं अमतुल, बैठी हैं जाहिदा, बैठी हैं, और मैडम रोजीना मंजूर बैठी हैं, जो किसी तारुफ की मुताज में और बीमारी की हालत में भी आज भी वो नर्सिस के लिए बोल रही हैं। उनके साथ अनिका कासिम बैठी हैं, तो उनके साथ तो मैं जब अनिका कासिम कहता हूँ तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो उनके साथ बैठी हैं जाहिदा फौजिया साहिबा, शमशाद नियाजी बैठी हैं, और मियों से शादिया, और फिर मेरी बहुत ही चहीती, जो लोग मुझे सत्ताने देते हैं कि तुम्हारी बहन है ना उधर जा रहे हो, तो वो बैठी है खालदा। तो खालदा अपनी टीम के साथ जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो यंग नर्सिस हमेशा जो है वो उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया पाकिस्तान में। तो नर्सिस का जो रोल अगर उसकी मैं बात करूँ तो शायद मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी प्रोग्राम में, तो डायरेक्टली चलते हैं। और ये माइक जो होगा ये ऐसे ही चलता जाएगा वन बाय वन, क्योंकि मैंने इस वक्त ये क्वेश्चन आंसर नहीं करने, और ये खुद ही अपने अपने दिलों की जो बातें हैं ना वो खुद ही बोलती रहेंगी। तो सबसे पहले मेरे साथ मैडम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो मैडम बताइएगा कि कितना अर्सा आपको हो गया है और क्या क्या आपने देखा नर्सिस प्रोफेशन के लिए? मुझे 30, ये हाथ में पकड़ लें और फिर उसके बाद आगे दे दीजिएगा जी। मुझे 38 इयर्स हो गए नर्सिंग शोबे में। तो मैंने जो देखा है कि नर्सिस जो हैं वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत पंक्चुअल हैं और बहुत ड्यूटीफुल हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को सारा अंजाम देती हैं। मेरी जॉब को तकरीबन 24 साल। मैं अमतुल अनायत चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, और वायन पंजाब की मैं प्रीवियसली रही हूँ। तो मेरा सबसे पहला और आखिरी, मेरा हमेशा जब भी बात होती है मैं कहती हूँ कि जो हमारा 2017 में सर्विस स्ट्रक्चर बना था और इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहुंचा था, वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ। एक सेक्रेटरी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन आज तक अभी सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अगर नून लीग दोबारा, तो आपकी फरमारी थी कि सर्विस स्ट्रक्चर है, आपको पता ही नहीं है? नहीं, सर्विस स्ट्रक्चर अगर होता तो ये हमारे जितने साथी बैठे हुए हैं, ये 38 वाली जो बैठी हुई है, क्या इस वक्त ये नर्सिंग डायरेक्टर ना होती? जिस अगर डॉक्टरों के पास सर्विस स्ट्रक्चर है तो देखिए उनका जो डॉक्टर होता है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोफेसर बन जाता है डीपीसी के ऊपर। हमें एजुकेशन भी अब हमने हासिल कर ली, एमएसएन कर लिया, पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा। पता नहीं वो कहाँ से कब लगना। पहले मैं बताता हूँ, आप जो है वो जिन्ना से आपका ताल्लुक है जी, तो जिन्ना का बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा रोल रहा है। इस तरह वायरने का रोल होना चाहिए, उसका क्यों नहीं है? उसी तरह अभी भी है, लेकिन ये है कि अब गवर्नमेंट जो बार बार चेंज हो रही है, इसमें हमारे काम बहुत ज़्यादा रह गए हैं। हमारी जो डीपीसी है वो नहीं होती है, और उसके अलावा हमें सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। हमने हड़ताल भी की, सारा कुछ किया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अब देखिए अब नॉन लीग आई है, अब हमारी उम्मीदें उनसे हैं इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह करे कि हो जाए। और हमारे हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा शार्टेज है नर्सिस की, और ये सारे लोग कहते हैं कि जी नर्सिस का बिहेव कैसा होना चाहिए, बिहेव ऐसा होना चाहिए। जहाँ 70 मरीज पे एक नर्स काम कर रही हो, उसका बिहेव क्या होगा? ये सारे आप खुद देख रहे हैं कि ये कैसे होता है। और इतनी ज़्यादा शार्टेज है कि नाइट 12 घंटे की नाइट होती है, और स्टाफ नर्स जिस दिन उनकी इमरजेंसी होती है 110 मरीज आते हैं, 120 मरीज आते हैं, और एक नर्स होती है। तो खुदा के लिए हमारी शार्टेज ख़त्म कीजिए और हमारे नर्सेज ज़्यादा करें। इतनी ज़्यादा नर्सेज एजुकेशन लेके बैठी हुई हैं, और उनको अभी तक ये मतलब है कि उस जगह पे नहीं हक नहीं दे रही उसको। तो मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ काम करें नर्सेज के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, रुबीना मंजूर साहिबा
آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب وائی این اے بنی تھی اور آج میرے خیال میں وائی این اے کا جو فرنٹ لائن ہونے کا عقیدہ کیا گیا ہے وہ ایل جی ایس میں کیا ہے, اور اسپیشلی ایل جی ایس کی جو نرسز ہیں ان کی جو وائی این اے ہیں خالدہ تبسم منور, وہ تو رکن ناراضی رہتی ہے مجھ سے, تو انہوں نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا اور آپ نے خود ایک بڑا اہم رول ادا کیا. آپ کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور میرے خیال میں اپنی ہسٹری میں ایسا معجزہ نہیں دیکھا. جب آپ بیمار تھی تو میں اسپتال میں آپ کو ملنے جاتا رہا ہوں, ورنہ خالدہ روتی ہی تھی, رویا کرتی تھی تو روتے روتے مجھے فون کرتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ جو آپ کی زندگی کے ساتھ ہوا. یہ نرسز کی دعائیں جو آپ کو لگی ہیں, روزینہ مزدور صاحبہ, یہ نرسز دیکھیں ان کی دعائیں آپ کو لگی ہیں, جو کہ ان کے حق کے لیے آپ لڑی تھی اور بے لوگ لڑی. تو اپنی زندگی کے وہ واقعات سنائیں جو نرسز کے لیے ہونے چاہیے اور جو نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج ایل جی ایچ میں پروگرام تھا, خالدہ نے بہت اچھا پروگرام ارینج کرایا. اس میں مجھے سب سے جو بات اچھی لگی, جو ریٹائرمنٹ پر لوگ تھے وہ بھی اس میں آئے, اور یہ وائی این اے کی طرف سے پروگرام ہوا. اور نرسز کے بہت زیادہ ہیوج پروگرام, بہت سارے پرابلمز ہیں لیکن اپریسیشن نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ ان کی اپریسیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تو ان کا اپریشیٹ کیا جائے. وہ دن رات کام کرتی ہیں, اور کووڈ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا, جس کو اکنالج کرنے کے لیے جو تھا وہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو وہ انسینٹیو دیتی. ان میں سے ان لوگوں کے نام چیک کر کے بھی دوا دیے گئے کہ جنہوں نے کام کیا بھی تھا اور نہیں بھی, اور سبھی لوگ اس وقت رسک پہ تھے اور بہت کام انہوں نے کیا ہے. تو کیونکہ جب سے وائی این اے بنی ہے تب سے ہم لوگ اس ورک میں لگے ہوئے ہیں, اور سب لوگ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس کے اندر. اور اس میں جو آج مجھے انتہائی یہ بات سن کے افسوس ہوا کہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحبہ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو ہے وہ سروس اسٹرکچر بنا ہوا ہے اور وہ فنانس میں پڑا ہوا ہے, جس کے اوپر 95% کام ہو چکا تھا. وائی این اے نے 86 سے لے کے 97 تک ابھی تک ڈی پی سی جو کہ خواجہ سلمان رفیق اور عمران نذیر میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں جو انہوں نے کمٹ کی تھی وہ ابھی ختم ہوئی ہے. اور اب انشاءاللہ جو اگلے بھی ہمارے کام ہیں ان کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے, ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور ان سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی نرسز کے کام میں وہ انٹرسٹ لیں گے اور ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے ہماری لڑکیوں کے پرابلم کو سالو کریں گے. اور ہم ان کے پاس جائیں گے اور سب سے پہلے اپنا سروس اسٹرکچر پروو کروائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ سروس رول ریوائز ہونے والے ہیں, وہ ریوائز کرنا بہت ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بھی آپ لوگ پروموٹ کریں, لیکن کلینکل والے لوگ جو ہیں ان کی طرف بھی دیکھیں کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں. اور کلینکل والے لوگوں کے لیے کوئی پراپر اسٹرکچر شروع سے اسٹرکچر بنا ہی نہیں ہے اس پروفیشن کا. تو جب تک جو ہے وہ آپ کے پاؤں ہیں, آپ نے بنائے نہیں ہے, زمین نہیں ہے, تو مکان آپ کیسے بنا لیتے ہیں؟ پہلے اسٹرکچر کو امپروو کریں, اور جو لوگ ایکسپیرینس والے ہیں ان کو بھی پروموٹ کریں جیسا کہ ڈاکٹر کو آپ لوگ کرتے ہیں ہمیشہ. یہ جو سیاسی لسٹیں آئی ہیں اور سیاسی لسٹوں میں کتنا پرابلم آیا, تو پھر آپ نے اسٹرگل کی, آپ کی ٹیموں نے اسٹرگل کی, تو وہ اس میں بہت سے لوگوں کو ظاہری بات اوپر نیچے ہونا پڑا اور قربانیاں دینی پڑی ہیں. تو میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ قربانی بھی جو ہے وہ ایل جی ایس کی ہے, اور ایل جی ایس نے اس میں قربانی دی ہے سیاسی لسٹوں میں, کیونکہ بہت سے پرابلم جو ہے کریٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں جو نرسنگ پروفیشن ہے وہ کسی بھی جگہ کا ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ قربانی ہے, تو جب آپ لیڈرشپ میں آتے ہیں تو قربانیاں آپ کو دینی پڑتی ہیں. اور جو لیڈر ہے وہ لیڈر کا ویسے بھی دل بہت بڑا ہونا چاہیے, اور اس کے دل کے اندر بہت کچھ سما جانا چاہیے. اور اس میں ایسا ہے کہ لیڈر اللہ تعالیٰ بناتا ہی سلیکٹو لوگوں کو ہے, اور ان کو چاہیے کہ بڑا دل کریں. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کی لکھی ہوئی ہے, ضروری نہیں کہ آپ کو سیٹیں ملے تو آپ کو عزت ملتی ہے. آپ اللہ سے عزت کی توقع رکھیں, اللہ تعالیٰ ضرور عزت دیتا ہے. آپ بے لوس ہو کے اگر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور میں تو آنے والے لوگوں کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی سیکھیں, لرن کریں اور آگے بڑھیں, قدم سے قدم ملا کے چلیں اور یونٹی سے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو ضرور پائیں گے, اور ہم اپنا حق ان سے چھین کے بھی لے لیں گے. اور ایل جی ایچ والوں کے بڑی تھینکفل ہوں کہ میں نے ان کے اور بلکہ جناب والوں کے ذمے بھی یہ سب لوگوں کے اپنی بیماری کے دوران کام لگائے, اور انہوں نے سب نے مل کے اس میں یہ آگے بڑھتی رہی. لیکن اب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج سے میں وائی این اے میں واپس آ گئی ہوں, اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلوں گی, اور ان کی ہر میٹنگ میں خود اٹینڈ کروں گی, اور ان کے جو ورک رہ گئے ہیں ان میں ان کی مدد کروں گی انشاءاللہ. جی انیتا قاسم صاحبہ, آپ ماشاءاللہ آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں. شکریہ. جی میں وائی این اے پی آئی سی کی ممبر ہوں,
اور 2010 سے YNA میں کام کر رہی ہوں. اور میرے اس بات کی شکایت ہے کہ گورنمنٹ جب بھی نرسز کے لیے کوئی پلان کرتی ہے تو جیسے کہ کویت میں نرسز بھیجنے کا انہوں نے پلان کیا تو اس سے پہلے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی نرسز کی ضرورت ہے اور ان کے جو ہے انڈکشن کرنی چاہیے ان کی. اور اس سلسلے میں آج کل یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ ٹف ہوئے ہوئے ہیں نرسز کے لیے. تو نرسز کو انڈوس کیا جائے, مزید نرسز جو ہیں وہ شامل کیے جائیں اس میں جو نرسنگ کر کے فارغ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو, تاکہ ہم لوگوں کے جو کام کی جو نوعیت ہے وہ بہتر سے بہترین ہو سکے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہماری سینیورٹی لسٹ کی انہوں نے ریکویسٹ قبول کی ہے, لیکن ہماری سروس اسٹرکچر کی ریکویسٹ جو ہے جو ہم سب نرسز چاہتی ہیں اس کو جلد از جلد قبول کیا جائے, کیونکہ نرسنگ اسٹرکچر ہم نے کافی دیر کا تیار کیا ہوا ہے اور وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس پہ مزید ورک نہیں کیا جا رہا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ نئی آنے والی حکومت سب سے پہلے نرسز کے لیے یہ تحفہ جو ہے ان کو دے گی. شکریہ. جی فوزیہ صاحبہ. السلام علیکم. قاسم بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دی. میں چیئر پرسن ہوں YNA پنجاب کی. تو میرا گورنمنٹ کے لیے یہ میسیج ہے کہ کلینکل سائٹ جو ہماری ہے وہ پرماننٹ اگنور ہو رہی ہے, کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا. محکمہ نہ مانے اس چیز کو, ہم تو مانتے ہیں, ہمیں تو پتا ہے ہاسپٹل میں کیا کیا پرابلم ہے اور کیا کیا کچھ چل رہا ہے. کوئی بندہ کلینکل سائٹ کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے سروں پہ جو کچھ ہے, کوئی بھی بات ہو MS صاحب سے جا کے کریں. کوئی ہماری نرسنگ سپرڈینٹ جو ہے اس کا رول نہیں ہوتا اس میں, کوئی وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم کلینکل سائٹ پہ جو ہے نا ہمیں مطلب کہ اپروو کیا جائے کلینکل سائٹ کو, اور ہمیں اس چیز کے بارے میں شور ہونا چاہیے کہ ان کو بھی کوئی بینیفٹ ملے گا. اگر کلینکل سائٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا تو وہ کیسے آگے جائیں گی, کیسے کام کریں گی؟ اچھا اس طرح کرتے ہیں شمشاد علی صاحبہ, آپ بعد میں بولیے گا, تو پہلے میں جو ینگ نرسز ہیں یہ پیچھے کھڑی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں, تو ان کے بعد دوبارہ ادھر آتے ہیں, خالدہ پہ آتے ہیں, شمشاد پہ آتے ہیں. تو سائمہ سے بات کرتے ہیں. سائمہ, اچھا مجھے یہ تو یہ آپ کی لیڈرشپ بیٹھی ہے, آپ کو ان سے گلا شکوہ ہے؟ نہیں, کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کام کرتا ہے اتنا؟ نہیں. یہ جو فنکشن ارینج ہوا کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا یہ ارینج؟ یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے, ٹھیک ہے. باجی خالدہ نے جو ہے وہ LGS اس کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑی. اگر خالدہ بھی بنی LGH میں تو ان کے پیچھے یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو پورا پنجاب دیکھ رہی ہے. اکیلا فرد کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی کہنا کہ میں اکیلا کچھ بھی کر لوں گا تو میں ہیرو بن جاؤں گا, نہیں. ٹیم جب تک نہیں ہوگی تو نہیں. اگر آپ ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوتے, یہ اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ساتھ نہ دے رہے ہوتے تو کیسے چلنا تھا؟ جی ہمارے لیڈر اچھے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جیسے ہیں باجی خالدہ, کسی بھی کام میں جب بھی وہ کوئی کام ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہمارے لیے بہت اچھا کرتی ہیں, بہت اچھا سوچتی ہیں, تو ہم ہر قدم میں ان کے ساتھ ہیں. جی. اور آج کا جو انٹرنیشنل نرسز ڈے سیلیبریٹ کیا گیا وہ بھی باجی خالدہ اور ہماری YNA کی جو لیڈر ہے ان کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے ہم سب کے لیے اور پوری نرسز کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا اور اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا اور نرسز کو اجاگر کیا. اچھا میں ایک بڑی وہ دلچسپ بات بتاتا ہوں, تو میڈم روزینہ صاحبہ بھی میری اس بات کو جو ہے وہ سنیں گی اور چیئرمین صاحبہ بھی سنیں گی کہ جب ایک اسٹاف نرس آتی ہیں تو ان کا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے. تو اس وقت آپ کا جو گیٹ اپ ہے نا وہ وہی ہے جو ایک نرسنگ اسٹینڈرڈ میں آتا ہے, یعنی کہ بالوں کا پف بنانا اور دوپٹے کا اسٹائل. اور یہ انیکا صاحبہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ She is looking beautiful because of this style. کیونکہ میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ جب اسٹوڈنٹ نرسز ہوتی تھیں تو میں اس وقت ایڈوائزر ہوتا تھا لیڈی HSN میں, تو وہاں پہ وہ میرا جو آفس تھا وہ نرسز کے اسکول کے ساتھ ہی تھا, تو وہاں پہ وہ پنش کاری ہوتی تھی جو میڈم میں ہوتی تھی نا, یہ تم نے پف صحیح نہیں بنایا. لیکن ہماری نرسز جو ہے نا وہ بیوٹیفل بھی ہیں. آپ کے بال تو مجھے ویسے بھی جو ہے نا وہ بڑے پیارے. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہماری نرسز بیوٹیفل بھی ہیں اور ڈیوٹیفل بھی ہیں. جی مجھے یہی کہنا ہے کہ ہمیں اپنے YNA کی ہر کمانڈ کو فالو کرنا ہے, ہمیں ان کے ساتھ قدم سے قدم لا کے چلنا ہے, جیسا یہ کہے کہ ہمیں ویسے ہی کرنا ہے, کیونکہ ہم اپنی یہ ینگ یوتھ ہے جو جنریشن ہے انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ دیکھیں وہ ایک پیچھے تک کے بیٹھ گئی ہیں, وہ دیکھیں وہ صبح سے اس نے بہت کام کیا, وہ دیکھو تک کے بیٹھی ہوئی. لاسٹ 3 days سے ہماری پریکٹس چل رہی ہے, یہ ہم سارا جو نا ورک ٹیم ورک کر رہے ہیں یہ اسی کے. اچھا یہ جو آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں صدر, ان کی تعریفیں کم کرنا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت نرسز جو ہیں ان کے کون سے کام ہیں جو نہیں ہوئے؟
नर्सिस के बेसिकली बहुत से काम है जो नहीं हुए। अगर हम यंग नर्सिस को लें तो सबसे पहले तो नर्सिस पहले थी प्रैक्टिस लेवल पे, अब है एजुकेशन लेवल पे। नर्सिस पहले सिर्फ मेडिसिन करती थी, मगर अब वो डॉक्टर्स के साथ खड़े होके पेशेंट्स को चेक भी कर सकती हैं, उनको फॉलो भी कर सकती हैं और एज एडवाइज़र और एज अ मैनेजर भी काम कर सकती हैं। तो काम ज़रूरी ये है कि ना सिर्फ हम क्लिनिकल को देखें बल्कि एजुकेशन को भी जो है वो इम्प्रूव करें। मैंने एकेडमिक जो है वो मास्टर किया है, उसके अलावा स्पेशलाइज किया है और अभी मैं पोस्टर एंड फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, जो कि मैंने सारी स्टडी अपनी प्राइवेट बेस पे की है। बिकॉज हमारी जो है तो कितना खर्चा आया होगा आपका? स्पेशलाइज पे 3 लाख है और पोस्टर एंड पे मैक्सिमम 5 से 6 लाख है। और ये मैंने प्राइवेट इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास डेपुटेशन का कोई चांस नहीं होता, जो कि होना चाहिए। अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे अलावा बहुत सी ऐसी नर्सिस हैं जो ना तो अफोर्ड कर सकती हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा आगे तक स्टडी को लेके जा सकती है। सिर्फ फाइनेंशियल इशू की वजह से वो लोग डेपुटेशन ना होने की वजह से पीछे रहती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, बिकॉज सिर्फ MSN तक नहीं रुकना, हमने PhD तक भी जाना है इंशाल्लाह। आप बताइए। Assalamualaikum. I am student of General Hospital. I am very proud of you because I am a nurse. When I come in LGH and in nursing profession, I don't believe that everyone she is a nurse. She is a nurse. But in my family, everyone knows with my names I am a nurse. बिकॉज मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व की हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में आके सीखी हैं, जिससे लगता है कि नर्सिंग वाहिद एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, व्हाटएवर वो हमारी फिजिकली हो या हमारी असेसमेंट हो। क्योंकि अब हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो थैंक्स टू अल्लाह के बहुत से हमारे सीनियर्स जो हैं उन्होंने इस लेवल पे हमें इंक्रीज़ कर दिया है कि हम एजुकेशन लेवल पे भी अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं, ड्यूटीज़ हम अपनी परफॉर्म कर रहे हैं और हम अपनी यंग एसोसिएशन को साथ लेके चल रहे हैं। जैसे हमारी YNA की मैडम है खालदा, उन्होंने हमारे लिए बहुत एफर्ट की है, दिन रात किया, और इंटरनेशनल जो नर्सिस डे मनाया गया वो वाहिद इस चीज़ का प्रूफ देता है कि वी आर नर्सिस, बीइंग अ नर्स हम सर्व करते हैं ह्यूमैनिटी को, और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जी, बहुत अच्छी बातें की हैं आप नर्सिस में, और स्पेशली जो नर्सिस हैं आप देख लें, लोग कहते हैं ना नर्सिस, तो ये देखें ये नर्सिस है कैसे बोल रही है, कितना अच्छा बोल रही हैं। तो शमशाद नियाजी साहबा से बात करते हैं, और शमशाद नियाजी साहबा तो माशाल्लाह इमरान खान और को देख लें तो शमशाद नियाजी साहबा को देख लें तो स्टाइल सेम ही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमशाद नियाजी है, मैं सर्विस हॉस्पिटल से YNA की मेंबर हूँ। और सबसे पहले तो हम कासिम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हमेशा अपने प्रोफेशन के लिए, हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए काम किया और रिस्पेक्ट दी। माशाल्लाह हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं जो है ना सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जिस तरह से हमारी ये DPC की लिस्ट थी, इससे मैं अपने YNA के जितने भी मेरे सीनियर मेंबर मेरे साथ हैं, मैं बहुत फ़ख्र फील कर रही हूँ कि हमने ये जो एक होनेस्टली काम किया और इस लिस्ट को जो है हमने करेक्ट करवाया और हर किसी का राइट जो है हम देने में कामयाब हुए। हम इस चीज़ पे बहुत अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हैं। अपने सीनियर जितने भी मेरे YNA के मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, हम सब कदम से कदम मिला के चले हैं और इस लिस्ट को हम जो है करेक्ट करवाने में कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम गवर्नमेंट से नेक्स्ट ये होप रखते हैं कि वो हमारे इस जो DPC की लिस्ट है 98 से लेके 2010 तक के लोग जो जितने भी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जितने भी लोग हैं इनको 17 जो स्केल है ये दिया जाए, ताकि ये हमारा जो एक मसला है ये ख़त्म हो जाए। ये एक बिग प्रॉब्लम है पूरे पंजाब में। 2010 की जो लिस्ट है इसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो मतलब रुके हुए उनकी प्रमोशन। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि क्लिनिकल साइड पे जो लोग काम कर रहे हैं हमारे सीनियर 17 स्केल में, हम उनके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को जो है हॉस्पिटल लेवल पे भी देखना चाहिए। अगर हमारा पेशेंट निगलेक्ट होगा तो ये हमारा प्रोफेशन फिर किसी काम का नहीं है। ओनली एजुकेशन को हमने नहीं देखना। मेरी रिक्वेस्ट है हम दोनों साइडों पे देखें, एजुकेशन को भी देखें और पेशेंट को भी देखें। पेशेंट भी हमारे लिए असल में ये प्रोफेशन बनाने का जो राइट हमें मिला है वो इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी जो हमारी है वो पेशेंट की केयर है। अगर पेशेंट को केयर अच्छे तरीके से हम नहीं दे सकेंगे तो एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हम इस चीज़ का भी फख्र है हम लोगों को कि प्राउड फील करते हैं हमारे जितने भी लोग एजुकेशन में हैं और वो PhD तक पहुंच गए हैं। तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने लोग ये एजुकेशन में मतलब कर रहे हैं इन लोगों को सीटें दी जाए, इंक्रीज की जाए सीटें, और क्लिनिकल में जितने लोग हमारे हैं उनको बाउंड किए हुए गवर्नमेंट ने, तो इनके लिए भी सीटें
अगर इनको कोई अट्रैक्शन नहीं दी जाएगी तो बैक साइड पे लोग कैसे काम करेंगे। मैं गवर्नमेंट से ये एक सवाल है और ये हम गवर्नमेंट से बार बार ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल साइड पे लोगों को कोई अट्रैक्शन दे ताकि लोग काम करें और उनको भी कोई पेशेंट की तरफ ज्यादा और ज्यादा वो रिलैक्स होकर काम करें, केयर दें, अच्छी से अच्छी केयर दें। तो गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि जितने भी हमारे जो लोग क्लिनिकल साइड पे काम कर रहे हैं इन लोगों को की तरफ खास तौर पे तवज्जो दें और इन लोगों को जो है कोई ना कोई प्रमोशन दे, कुछ ना कुछ इनके लिए होना जरूरी है। ये हमारे लिए जो है एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट के लिए कि ये कब से इस चीज के लिए इस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी नर्सिंग की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, इसको फौरन जो है सीटें जितनी भी हैं वो इंक्रीज की जाए 16 में, और उसके बाद हमारी जो बड़ी सीटें हैं वो बहुत ज्यादा खाली पड़ी हैं। इस वजह से खाली पड़ी हैं कि क्लिनिकल के लोग तो वो बिल्कुल बैठे हुए, उन लोगों को ना कोई सीट दी जा रही है और ना उनकी तरफ देखा जा रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि एजुकेशन का और क्लिनिकल का लेवल जो है वो इक्वल रखें, उनको भी उतनी फैसिलिटेट करें, दूसरे लोगों को भी उतना फैसिलिटेट करें ताकि दोनों को उनका राइट दिया जाए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमारे लोग एजुकेशन में हैं और वो एजुकेशन ले रहे हैं उन लोगों को भी उसी तरह फैसिलिटी दी जाए। हमारा जो प्रोफेशन है वो एक अल्लाह की तरफ से ये काफी मतलब जो है ना लोगों को एक नेमत है और लोगों को ये केयर दे रहे हैं, लोगों को ये माशाल्लाह केयर दे रहे हैं और उसके लिहाज से जो है लोगों को मतलब उसके लिहाज से लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देगी तो इससे भी मतलब हमारा शोबा जो है और अच्छा तरक्की करेगा। दूसरी बात, कोरोना के दिनों में हमारे लोगों ने कितना काम किया है, हमारे लोगों ने जिस तरह से काम किए है हमारी फैमिलियां भी इफेक्टेड हुए, उस लिहाज से हमारे लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया गया। हमारी फैमिलियां, हमारे फादर, हमारे बच्चे, इसमें सारे लोग कोरोना से जो है इफेक्टेड हुए, लेकिन इसमें हमारे लोगों को किसी भी, ये कहते हैं ना कुछ जगह मिला, किसी को भी नहीं मिला, लेकिन हर जगह ये एक गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है, गवर्नमेंट ने कहाँ पे हमारे प्रोफेशन को कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया। ओके जी, थैंक यू। जी थैंक यू कासिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे सीनियर्स सर बैठे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इन्होंने बता दी है, बहुत सारी बातें डिस्कस हो गई है। मैं आपके इस पैनल से मैं तमाम YNA के जो हमारे सीनियर हैं मैं इनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिनकी यूनियन की वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व हो रही हैं। हमें हमारे सीनियर स्पेशली YNA के मेंबर्स हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स थी लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई चैनल नहीं था, कोई एसोसिएशन नहीं थी। तो अब छोटा मोटा भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई पंजाब लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो तो हम सीधा अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, वो हमें गाइडलाइन देते हैं, वो हमें मोटिवेशन उनकी है हमारे साथ, तो हम इनकी मतलब कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं अपने तमाम मेंबर्स जो मेरे सीनियर हैं और मोस्ट सीनियर हैं, मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। थैंक यू मैम। ये बताएं शादिया कि आप ये समझती हैं जिला मुझे सब बैठी हैं, अनीता कासिम साहिबा, फोजिया साहिबा, जाहिदा साहिबा, अमजद साहिबा और कुछ मेंबर हैं जो नहीं आए, तो शादिया साहिबा तो शायद वो जहाँ भी जाए वो कहती मैं बस 2 बजे घर पहुँच जाऊँ, ठीक है, तो बाकी भी तो बैठे ना, तो प्रोफेशन को टाइम देना पड़ता है। इन लोगों ने अपनी जिंदगियाँ प्रोफेशन बिल्कुल कासिम जी प्रोफेशन के लिए बिल्कुल ये कहें कि आप ये समझती हैं और ये जो पीछे नर्सिस यंग नर्सिस खड़ी हैं कि YNA को मजीद आगे बढ़ाने के लिए कुछ मजीद स्टेप्स लिए जाए, कुछ अहदेदारों को जो काम करने वाले उनको आगे लाया जाए, जो काम नहीं कर रहे उनको बैक फुट पे रहे, बिल्कुल न्यू चेहरे हैं जो जिनके अंदर हौसला हो, हिम्मत हो और वो लड़ सके। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एसोसिएशन को बढ़ाना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, ठीक है। नए लोग जब तक नहीं आएंगे, जैसे आप ये हमारी सिस्टर ने बताया कि PhD लेवल तक नर्सेज चली गई हैं, ये और प्रैक्टिकल भी हमारे पास मौजूद है और एजुकेशन भी अब माशाल्लाह से है। तो अब एजुकेशनल नर्सेज जो आएंगी उनकी स्किल्स और बेहतर होंगी, उनकी थिंकिंग और बेहतर होगी। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि जो पढ़ी लिखी नर्सेज आएंगी उनकी आप थिंकिंग और होगी, उनकी सोचें और होंगी, उनके आइडियाज़ और होंगे जो कि ज़्यादा एसोसिएशन को बेहतर चलाने में मददगार होंगे। थैंक यू सो मच शाजिया। थैंक यू कासिम, थैंक यू कासिम। मैं ज़रा शाजिया की बात को कंटिन्यू करूँगी। जो हमारे सीनियर होते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, वो हमारे हीरो होते हैं और हम इनसे सीखते हैं। मैंने जो कुछ भी ये अचीव किया, मेरी हीरो बाजी अमतल, बाजी जायदा, फौजिया, बाजी रजीना बैठी हैं, ठीक है।
کہ میں نے ان کو فالو کرتے ہوئے آج میں اسٹیج پہ پہنچی ہوں کہ الحمدللہ LGH کی ایک ایک لڑکی کو پتا کہ ایسوسیشن کیا ہے, اس کے رائٹس کیا ہیں, اس کے رولس کیا ہیں, اس کی پالیسیز کیا ہیں. تو یہ نہیں کہ ایجوکیٹڈ لوگ کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے, جو ہمارے سینئر ہیں جو ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, جو ان کے مائنڈ میں کریٹو مائنڈ ہے نا, جو ہمارے اولڈ از گولڈ ہے, جو ہمیں یہ سکھا سکتے ہیں وہ ہم کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں, اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بک کا تو 200 پیج, ہم کون سے بک سے کون سا لفظ پڑھیں گے. تو ہمارے چہرے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کرنی, یہ کام ایسے کرنا ہے. کچھ بھی نہیں دیکھا نا, کچھ بھی نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. بالکل, وہ باجی امتل کی بیٹی بھی ساتھ ہے اور باجی رزینہ کی بیٹی بھی ساتھ ہے. اور ایک بات میں اور کرتی چلوں یہاں پہ کہ جو 97 کی سینیورٹی لسٹ کا ایشو تھا, الحمدللہ اس پہ باجی رزینہ نے مجھے ایک رسپانسبلٹی دی تھی کہ خالدہ جب تک میں سیکھوں آپ اس کو دیکھو گے. تو میں نے آن بہاف باجی رزینہ جتنا میں اسٹرگل کر سکتی تھی میں نے کی. میرے پورے LGH کے پینل کو پتا کہ میں نے کتنی اسٹرگل کی. اور 98 کے لوگ میں نے اپنے ساتھ جوڑے جو فرسٹ کانٹریکٹ DG آفس کا تھا, انہوں نے دن رات میرے ساتھ محنت کی. DG آفس میں بیٹھ کے ٹوٹل پنجاب کی HN کی سیٹس کتنی ہے, سینکشن کتنی ہے, فیلڈ کتنی ہے. مس خالدہ مجھے یہ پہن, یہ تو لاہور چیپٹر ہے, فیصلہ آباد, میاں والی, لیکن یہ 36 ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب میں. تو مجھے زیادہ تر نظر آتا ہے یہاں کو ملتان اور یہاں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ملتان سے, فیصل آباد سے, بورے والا سے, بھاولپور سے, سب لوگ ہماری جو ہماری لاسٹ میٹنگ تھی اس میں سب لوگ تھے. کیوں نہیں جا رہے؟ 36 ڈسٹرکٹ میں ہم جائیں گے. لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ اتنا بڑا نہیں, وہ جیسے ہمیں ہماری پریزیڈنٹ صاحب ڈائریکشن دیتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں. یہاں پہ ایشو ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں. ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ فاسٹ میڈیا کمیونیکیشن ہے. قاسم ایسا نہیں ہے. وایا نے تقریباً مجھے کل ایک بچی کی ڈیوٹی کا ایشو تھا تو اس لڑکی نے مجھے حیدرآباد سے کال کی کہ میں حیدرآباد سے, یہ میرا نام ہے اور میں وایانی کی ممبر بات کر رہی ہوں. آپ کو پتا فاسٹ میڈیا کمیونیکیشن ہے, یہاں پہ ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے, وہاں پہ ہماری کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور تقریباً کوئی ایسا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹل نہیں یہاں پہ ہمارے ممبر نہیں ہے الحمدللہ. تقریباً کی بات کروں تو KPK میں تو ویسے اسٹرائک چل رہی ہے, تو ان کے لیے آپ نے گاڑی یا کوئی ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا؟ جو ہمارے سب سے پہلے جو وائرنیس کی پنجاب میں بنی تھی اور KPK میں بھی انہوں نے بھی ہمیں انوائٹ کیا. پھر اس کے بعد سندھ اور بلوچستان میں خود گئی تھی. تو انہوں نے یہی کہ ہم لوگ سینئر ہیں ظاہر ہے وائرنیس کے ممبر. تو اب تو ہمارے ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ اتنی فاسٹ ہیں کہ ترشیح تک بھی لوگ جو ہے وہ کالز کرتے ہیں اور اپنے پرابلم بتاتے ہیں, اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ان کے DCO سے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ترشیح ایریا میں بھی, اور ان کو کال پہ بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہنچنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اب میں دوبارہ انشاءاللہ واپس آ گئی ہوں. ہم ٹیمز بناتے ہیں اور ہم نے ڈویژن وائز بھی لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کچھ فیصل آباد ڈویژن کے لوگ جو ہے فیصل آباد کے لوگ دیکھتے ہیں, اسی طرح گجرات میں سیالکوٹ, گجرانوالہ, اور اسی طرح جنوبی پنجاب میں. تو انشاءاللہ ورک ہو رہا ہے, اور اب انشاءاللہ اور مزید اس کو بہتر کریں گے اور جونیئرس کو بھی ہم آگے ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ یونٹی ہمیشہ اسٹرینتھ ہوتی ہے اور میں اسٹرینتھ کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا رزینہ منظور صاحبہ. تو ادھر چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. ایک شعر ڈیڈیکیٹ کروں گی میں اپنی وائرنے کو. یہ بچپن سے سنتی آ رہی ہوں شعر, لیکن اس کا مطلب مجھے اب سمجھ آیا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پر کمن. آج سمجھ آئی کہ ستاروں پر کون کمن ڈالتا ہے. یہ میرے لیڈرز یہ کمن ڈالتے ہیں اور انشاءاللہ ڈالیں گے اور ڈالے رکھیں گے. جی الحمدللہ. اچھا, اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. جب میں 2016 میں ہیڈ نرس کے لیے PPSC کا ایگزام دینے کے لیے آئی تو میں تب سعودیہ میں جاب کر رہی تھی, کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ میں. تو چیئرمین صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں سے کر کے ٹریننگ تو باہر کیوں چلے جاتے ہو, یہاں پہ کیا ہے جو وہاں پہ ملتا ہے. تو دو چیزیں ہیں جو ویری امپورٹنٹ ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. ایک یہ کہ وہ لوگ سیلری بے شک تو ریالوں میں کم دیتے ہیں لیکن وہ روپوں میں آ کر زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہینڈسم سیلری ہے جس وجہ سے لوگ یہاں سے وہاں مائگریٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے جو ہم وہاں جا کر ایگزسٹ کر جاتے ہیں اور ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ ہمیں ریسورسفل جو ہے نا سہولیات دیتے ہیں.
اتنے ریسورسز دیتے ہیں کہ ہمارے لیے پیشنٹ کیئر کرنا بہت آسان ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے مین پاور بہت زیادہ ہے, ڈسپوزیبل میڈیسن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. مگر پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی بات ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم ریسورسز میں رہ کر کام نہیں کر رہے ہوتے. اتنی شارٹیج ہے اسٹاف کی, اتنی شارٹیج ہے چیزوں کی. کووڈ کے دنوں میں یو کانٹ امیجن کہ ہمیں پر پرسن کاؤنٹ کر کے گلوز ملا کرتے تھے. اور اب میں نام نہیں بولوں گی, ہمارے سینئرز ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ صرف اپنا بتاؤ کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنی اسٹافیں ہیں میرے یونٹ میں, اور ان کے ایک شفٹ کے اتنے پیئر ملا کرتے تھے مجھے. سویپر کو اور وارڈ بوائے کو بھی چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ, جس کے لیے میں لڑائی کر کے لیتی ہوتی تھی. میلوں میں نے یہ لیٹر کروایا تھا, شادیوں کو پتا ہے, اور میں نے کہا تھا لکھو کہ یہ جو آیا سویپر ہے نا یہ اسٹاف لسٹ کے متحد ہیں, اور یہ لوگ آرڈر نکلا جی وہ آرڈر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسٹیشن کے چکر میں ڈال کر کٹوانے کی کوشش کی. وہ لیٹر ابھی بھی آرڈرز تو قاسم بھائی ہیں. دیکھیں جو وارڈ ہوتی ہے, وارڈ کی انچارج تو ہوتی ہے ایک قاسم بھائی. آج ایک بات قاسم بھائی, آج پروگرام میں بھی ایک بات میڈم نے کہی تھی, آئی تھنک میڈم شاید محبوب کیا نام تھا, فرد محبوب نے, کہ یہ لوگ ہمیں وہ تو دیتے ہیں, اتھارٹیز تو دیتے ہیں, اتھارٹی نہیں دیتے, سیٹ دیتے ہیں. میڈم روزینہ نے بولا تھا, لیکن اختیارات نہیں دیتے, اتھارٹیز نہیں دیتے. اب میں ایک یونٹ کی ہیڈ نرس ہوں, میرے پاس لیٹر موجود ہے کہ میرے وارڈ کے سارے ورکرز میرے انڈر ہیں, لیکن اس کی لیو میں نے میرے کل ایک ورکر کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے, اس ایکسپلینیشن کی سوری سائن کرنے کے لیے میرے پاس آ گئی ہے. پچھلے 4 مہینوں سے اس کی کوئی لیو میں نے سائن نہیں کی, ہر مہینے 4 لیو کرتا ہے نا. مزے کی بات کہ میں وارڈ کی انچارج ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ لیو کس سے سائن کرا کے جاتا ہے. سیٹ ہے, اختیارات نہیں ہے, اور یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, میری ساری بہنوں کے ساتھ ہوگا. یہ تو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل نرسنگ ہے یہ کرنا بھی آگے. دیکھیں جی فلورنس نائنٹیگیل آتی ہماری ارلی سے پیدا ہوئی تھی, تو اسی وجہ سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں یہ تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو نرسنگ ہے کہ جو چارہ ڈی جی کے پاس ہونا چاہیے, ان کے بھی بیچاری کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, وہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم اختیارات کو آزاد کریں, آزادانہ طور پہ ہم اپنے اختیارات کا استعمال کریں اور اس پہ ایکشن ہو سکے. ہم وارڈ بوائے کی, سویپر کی ایکسپلینیشن نکالتے ہیں جس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ہم اس کو لیو دینے کے مجاز نہیں ہے, ویسے وہ ہمارے انڈر ہے. تو میں بہرحال بیسیکلی میں بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں ریسورسز دیں, جن ریسورسز میں رہ کر ہم پیشنٹ کیئر کریں اور ہم اپنی مینجمنٹ کو دیکھ سکیں. اسی وجہ سے ہمارے لوگ یہاں سے باہر موو کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. شارٹیج اتنی زیادہ ہے اسٹاف نرسز کی ہر ہاسپٹل میں, یہاں تک کہ 2 سال ہو گئے ہیں ایڈمیشن نہیں آئے نرسنگ کے. اور گل تو پوچھا جی ہاں جی پوچھے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے سروس میں آئے ہوئے 20 ایئرس ہو گئے. ہاں جی مطلب آپ کو کرتی کے لگتی ہے. اچھا شکریہ. تو بتائیے گا کہ نرسنگ کے مسائل سے یہاں پہ ڈسکشن ہوئی, تو کیا فیل کیا میں نے یہ جتنے بھی مسائل ڈسکشن ہوئے ہیں ہمارے درمیان ابھی, یہ ہمارے کوئی 20 سالہ نہیں ہے, شاید 75 سالہ پرانے ہیں, اور شاید آپ کو بھی اس کو کور کرتے ہوئے کوئی 4-5 سال ہو گئے نرسز کے مسائل کو. آپ نے بھی اب تک نوٹ کیا ہوگا کہ مسائل نرسز ڈسکس کرتی رہتی ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آج ہماری گورنمنٹ سے نرسز ڈے اگر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جس بات کے لیے آواز اٹھائیں تو ایٹ لیسٹ وہ بات مانی جائے. ہم یہی چاہیں گے آج کے دن کے لیے کہ اگر ہم کسی چیز پر, کسی بات پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ ہماری سیلیبریشن کے دوران صرف اتنا کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اتنا انہیں کرنا چاہیے کہ جو ہم ڈیمانڈز کریں وہ تو پوری کریں,
کیونکہ ہم میرے خیال میں ہم ہمیشہ اپنی ڈومین میں رہ کے ہی اپنی ڈیمانڈز کو گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں. ہم اپنی ڈومین سے کبھی بھی نکل کر وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ وہ گورنمنٹ اس کو مان نہ سکے، نہ ان کے پاس ایسے اختیارات نہ ہوں. بہت شکریہ شکیلہ کرامت صاحب. تو ناظرین، ہم آئے، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہی ہے. تو آج کل جو قوموں کی عزت ہے وہ ان نرسز کی وجہ سے ہے، جو اپنے دن رات ایک کر کے مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے اپنی جانیں بھی قربان کرتی رہی ہیں اور وارڈوں میں کام بھی کرتی رہی ہیں. تو ان کو مشکلاتوں کے جو سامنے کرنے پڑتے رہے، تو آج ان کا جوش جو آپ دیکھ رہی ہیں، تو یہ وہ جوش ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے مریضوں کو جو ہے وہ صحت کی سہولت پہنچائی ہیں. تو آج کا یہ پروگرام مجھے لاہور جنرل ہسپتال سے خالدہ اور ان کی ٹیم میڈم روزینہ کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان بات کرو.